اگر آپ کے چہرے پر محاسوں کے گہرے نشانات موجود ہیں، آئینے میں خود کو دیکھ کر اعتماد کم محسوس ہوتا ہے، یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مائکرو نیڈلنگ اور PRP کیا ہے اور کیا یہ واقعی فائدہ مند ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ آج ہم بہت آسان انداز میں جانیں گے کہ یہ طریقہ علاج کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کیا اس میں درد ہوتا ہے، کن لوگوں کے لیے مناسب ہے اور علاج کے بعد کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ محاسوں کے نشانات بنتے کیوں ہیں۔ جب محاسے بہت شدید ہوں یا انہیں بار بار چھیڑا جائے تو جلد کے اندر موجود ریشے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جسم ان خراب حصوں کی مرمت تو کرتا ہے، لیکن بعض اوقات جلد پہلے جیسی ہموار نہیں بن پاتی۔ نتیجتاً چہرے پر گڑھے نما یا ابھرے ہوئے نشانات رہ جاتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں مائکرو نیڈلنگ مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مائکرو نیڈلنگ کیا ہوتی ہے؟ اس طریقہ علاج میں ایک خاص آلے کی مدد سے جلد پر نہایت باریک اور انتہائی چھوٹے سوراخ بنائے جاتے ہیں۔ یہ سوراخ اتنے معمولی ہوتے ہیں کہ جلد کو مستقل نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ جسم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ نئی جلد بنانے کا عمل تیز کرے۔ اس دوران جلد میں قدرتی طور پر کولیجن اور الاسٹن بننے لگتے ہیں، جو جلد کو مضبوط، ہموار اور زیادہ صحت مند بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں PRP کی۔ PRP دراصل مریض کے اپنے خون سے حاصل کیا جانے والا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ایسے اجزاء زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو زخم بھرنے اور نئے خلیات بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ پہلے مریض سے تھوڑی مقدار میں خون لیا جاتا ہے۔ اس خون کو ایک خاص مشین میں رکھا جاتا ہے تاکہ مفید اجزاء الگ ہو جائیں۔ پھر یہی حصہ مائکرو نیڈلنگ کے بعد جلد پر لگایا جاتا ہے یا ضرورت کے مطابق جلد میں پہنچایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مواد خود مریض کے جسم سے حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے عموماً الرجی یا رد عمل کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال، کیا یہ عمل دردناک ہوتا ہے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ زیادہ تر افراد کے لیے نہیں۔ علاج شروع کرنے سے تقریباً 30 سے 40 منٹ پہلے جلد پر سن کرنے والی دوا لگائی جاتی ہے تاکہ تکلیف کم سے کم محسوس ہو۔ علاج کے دوران بعض افراد کو ہلکی سی چبھن، سوئیاں چبھنے جیسا احساس یا ہلکی گرمی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کی جلد بہت حساس ہو تو اسے نسبتاً زیادہ احساس ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے۔ ایک نشست میں کتنا وقت لگتا ہے؟ عموماً پورا عمل تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چہرہ کچھ سرخ ہو سکتا ہے، جیسے ہلکی دھوپ لگنے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ سرخی عام طور پر 1 سے 3 دن میں کم ہو جاتی ہے۔ کیا ایک ہی نشست کافی ہوتی ہے؟ نہیں، محاسوں کے نشانات کی گہرائی ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے، اسی لیے بہتر نتائج کے لیے اکثر 3 سے 6 نشستوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جن کے درمیان مناسب وقفہ رکھا جاتا ہے تاکہ جلد کو مکمل طور پر سنبھلنے کا وقت مل سکے۔ یاد رکھیں، یہ کوئی جادوئی علاج نہیں بلکہ ایک تدریجی عمل ہے۔ نتائج آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ نئی جلد بننے میں وقت لگتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے یہ علاج مناسب نہیں ہوتا؟ اگر چہرے پر اس وقت فعال ماسے مووڈ ہوں، جلد میں انفیکشن ہو، ہرپس کی شکایت ہو، حمل کی مخصوص طبی صورتحال ہو، خون جمنے کی بیماری ہو یا کوئی خاص دوا استعمال کی جا رہی ہو، تو پہلے اپنے ماہر امراض جلد سے مکمل معائنہ ضرور کروائیں۔ ہر مریض کے لیے ایک جیسا علاج مناسب نہیں ہوتا۔ علاج کے بعد کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ چہرے کو بار بار ہاتھ نہ لگائیں۔ پہلے 24 گھنٹے تک سخت کیمیائی مصنوعات استعمال نہ کریں۔ دھوپ سے بچیں اور باہر نکلتے وقت معیاری سن اسکرین ضرور استعمال کریں۔ جلد کو صاف اور نم رکھیں۔ اگر ڈاکٹر نے کوئی مرہم یا کریم تجویز کی ہو تو اسے باقاعدگی سے استعمال کریں۔ علاج کے بعد جلد کو کھرچنے یا رگڑنے سے مکمل پرہیز کریں۔ اب ایک اہم بات، بعض لوگ انٹرنیٹ پر دیکھ کر گھر میں مائکرو نیڈلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس کی ہرگز سفارش نہیں کرتی۔ غیر معیاری آلات یا غلط طریقہ استعمال کرنے سے انفیکشن، داغ دھبے اور جلد کو مستقل نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ علاج ہمیشہ تربیت یافتہ اور مستند ماہر امراض جلد سے ہی کروائیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ محاسوں کے پرانے نشانات سے پریشان ہیں تو مائکرو نیڈلنگ کے ساتھ PRP ایک مؤثر علاج ثابت ہو سکتا ہے، لیکن بہترین نتائج کے لیے درست تشخیص، مناسب منصوبہ بندی اور صبر بہت ضروری ہے۔ ہر مریض کی جلد مختلف ہوتی ہے، اس لیے کسی دوسرے کے نتائج کو اپنی جلد پر لاگو نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو پسند کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور اگر جلد سے متعلق کسی بھی موضوع پر رہنمائی چاہتے ہیں تو تبصرے میں اپنا سوال ضرور لکھیے۔